نحمده ونصلي علی رسول الکریم. میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ پاک ہم سب کے رب ہے، ہم سب کے خالق و مالک ہے، ہم سب کو پیدا کیا ہے اور اپنے بندوں سے بڑی محبت ہے. میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، سارے کائنات کے نقشے کو ان کے لیے بنایا اور اس کو اپنے لیے بنایا. فرمایا میں نے انس و جن کو اپنے لیے بنایا، اپنی عبادت کے لیے بنایا. فرمایا سب کچھ تمہارے لیے اور تم میرے لیے ہو. اور فرمایا دنیا تمہارے لیے ہے اور تم آخرت کے لیے ہو. تو میرے محترم بھائیوں دوستوں، اللہ کو اپنے بندوں سے بڑی محبت ہے. اللہ نے اس کو پیدا کیا اور سارا نقشہ جو ہمیں اور آپ کو نظر آ رہا ہے، میرے محترم بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، اس کے پیدا کرنے والے اللہ ہے. اور اس سارے نظام کو ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ اللہ توڑ پھوڑ دیں گے، ختم کر دیں گے اس کو. لیکن انسان کا وجود نہیں تھا، اللہ نے اس کو پیدا کیا اور ہمیشہ کے لیے اس کو بنایا، اپنے پاس رکھنے کے لیے بنایا. اور میرے دوستوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بنایا، سب کچھ کو ختم ہونے کے لیے بنایا، اس کو ہمیشہ کے لیے بنایا. اور میرے دوستوں اس کو اللہ پاک کو اس سے بڑی محبت ہے، سارے کائنات کو اس کی خدمت میں لگا دیا. ہم جس چیز پر بھی غور و فکر کرتے ہیں میرے محترم بھائیوں، سارے کے سارے انسان کی خدمت میں لگا ہوا ہے. یہ سارا کارخانہ اللہ نے بنایا، انسان کی خدمت میں لگا ہوا ہے. ساری چیزوں کو اللہ نے پیدا بھی کیا اور اس انسان کے لیے مسخر بھی کیا. سمندر کو پیدا کیا، بنایا، اور میرے محترم بھائیوں اللہ نے مسخر بھی کر دیا، اس کے لیے اس کو قابو بھی دے دیا. اللہ نے میرے دوستوں جانداروں کو بنایا، اس کے لیے مسخر کر دیا. ہوا کے نظام کو بنایا، اس کے لیے مسخر کر دیا، اس کے کام میں لگایا. اس لیے میرے محترم بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، اللہ کو اس سے بڑی محبت ہے. اور میرے دوستوں اور بزرگوں ہمیشہ کامیابی کے لیے اس کو بنایا ہے، اور دونوں جہانوں میں کامیابی کے لیے اس کو اپنے اوامر عطا فرمائے، اپنے احکامات دیے، اپنا دین عطا فرمایا. اللہ نے پیدا کیا اور میرے محترم بھائیوں دوستوں اور بزرگوں کیسی اس کو زندگی گزارنی ہے، کیسے اس کو چلنا ہے، اس کے لیے اللہ نے اپنا دین عطا فرمایا. اللہ نے میرے محترم بھائیوں دوستوں اور بزرگوں اس کو اپنے اوامر دیے. اب جو اس اوامر کو، اللہ کے حکموں کو نبی کے مبارک طریقے سے پورا کرے گا، اللہ اس کو کامیاب کر دیں گے. چاہے غریب ہے، چاہے امیر ہے، چاہے مال والا ہے، چاہے جھونپڑی میں رہنے والا ہے، کوئی بھی ہو میرے محترم بھائیوں دوستوں، اس کا دل کا یقین درست ہو جائے اور جسم سے نکلنے والے عمل درست ہو جائے. آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے جو بھی ہو چاہے مرد ہو یا عورت ہو، عمل کو نیک کر دے، بدن سے نکلنے والے اعمال درست ہو جائے اور میرے دوستوں دل کا یقین ٹھیک ہو جائے، تو فرمایا میں اس کو پاکیزہ زندگی دوں گا، خوشگوار زندگی دوں گا. جو بھی ہو، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو بھی ہو چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اور میرے دوستوں اور بزرگوں اس کے عمل ٹھیک ہو اور دل کا یقین درست ہو، تو اللہ پاک کا ان دو چیزوں پر وعدہ ہے، عمل صحیح کر لو، دل کا یقین ٹھیک کر دو، تو دنیا کی زندگی میں بھی چین، سکون، راحت، اطمینان، مرجعیت، محبوبیت دوں گا. دنیا کی زندگی بھی بنے گی. اور میرے محترم بھائیوں ہمیشہ کی جو زندگی آنے والی ہے، جس میں خاتمہ نہیں ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، اللہ اس میں بھی کامیابی عطا فرمائیں گے. اور فرمایا جس نے میرے دین سے اعراض کر لیا، اس سے منہ موڑ لیا، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کی دنیا کی زندگی کو بھی تنگ کر دوں گا، دنیا کی زندگی کو بھی تنگ کر دوں گا، اور آخر میں اس کو اندھا اٹھایا جائے گا. یہ کہے گا یا اللہ میں تو آنکھوں والا تھا، میں تو بینا تھا، آج میں اندھا کیوں ہوں؟ تو کہا جائے گا جس کا مفہوم ہے کہ تم نے ہمارے آیاتوں سے رخ کو پھیرا، منہ موڑ لیا تھا، آج تمہیں اندھا کر کے اٹھایا. تو میرے محترم بھائیوں
دنیا کے بننے کا بھی دار و مدار، دنیا کی زندگی بھی ہماری اچھی بن جائے، مرنے کے بعد جو ہمیشہ کی زندگی آنے والی ہے وہ بھی ہماری بہتر بن جائے۔ میرے محترم بھائیو دوستو، اللہ نے اس کے لیے اپنا دین عطا فرمایا، دین اسلام عطا فرمایا، جس نے بھی میرے محترم بھائیو دوستو اللہ کے حکموں کو نبی کے مبارک طریقے سے پورا کر دیا، اللہ نے اس کو کامیاب کر کے دکھایا۔ اور میرے دوستو، جنہوں نے اللہ کی دین سے منہ موڑا، چاہے وہ ملک والے تھے، چاہے وہ مال والے تھے، چاہے وہ جائیداد والے تھے، زمینوں والے تھے، اللہ نے سب کو ناکام کر کے بتایا۔ اور میرے محترم بھائیو، اللہ پاک نے قرآن پاک، یہ سارے واقعات قرآن پاک میں آتے ہیں۔ ہمارے بڑے فرماتے ہیں، کہہ دیا الف لام میم، کہ اللہ ہی جانتے ہیں اس کے معنی کو۔ پھر فرمایا یہ کتاب، اس میں شک نہیں کرنا، جتنے واقعات ہیں وہ سچ ہے، سچ ہے۔ اللہ پاک نے دکھایا کہ دیکھو ملک والا تھا، مال والا تھا، لیکن اللہ کے حکموں کو نہیں مانا، اللہ نے کیسے ناکام کر دیا۔ فرعون کو اللہ نے بادشاہت دی، بار بار اس کے قصے کو دہرایا اللہ پاک نے۔ اللہ نے مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، تربوز بیچنے والا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ اور پھر میرے محترم بھائیو دوستو بزرگوں، اللہ کی اس نعمت کی ناقدری کی اور اکڑا، تو پھر میرے دوستو اللہ پاک نے کیا فرمایا، اللہ نے کتنا کرم کا معاملہ فرمایا۔ اللہ نے ایک دم نہیں پکڑا، اللہ پاک اپنے نافرمانوں کو ایک دن نہیں پکڑتے، بلکہ میرے محترم بھائیو اس پر آلات ایسے لاتے ہیں تاکہ اس کا رخ اللہ کی طرف مڑ جائے، اس کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑ جائے۔ یہ ملک والوں کا قصہ اللہ نے سنایا کہ دیکھو فرعون کتنا بڑا بادشاہ تھا، کتنا بڑے ملک والا تھا، لیکن میرے محترم بھائیو اللہ کے حکموں کو نہیں مانا۔ اللہ رب العزت نے اس مال ملک کے ہوتے ہوئے اس کو کیسے ناکام کر کے دکھایا۔ یہ نمرود کتنا بڑے بادشاہ تھا، کتنا بڑے ملک والا تھا، اور میرے دوستوں اور بزرگوں اللہ کے حکموں کو نہیں مانا، نبی کی باتوں کو ٹکرایا، اللہ رب العزت نے کیسے ذلیل کر کے اس ملک میں ختم کر کے دکھایا۔ قارون کتنا بڑا مال والا تھا، اے امت محمدیہ ان سے عبرت پکڑ لو، یہ قصے نہیں بلکہ اس میں جو ہے عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اس میں عبرت ہے عقل والوں کے لیے کہ ان سے عبرت پکڑ لو۔ اگر ملک میں کامیابی ہوتی تو یہ ملک والا تھا، یہ کہہ رہا تھا یہ میرے ہے، مصر ہمارا ہے، اور اس میں میرے جو ہم چلا رہے یہ ہم چلا رہے، لیکن میرے محترم بھائیو دوستو اللہ نے کیسے ناکام کر کے دکھایا۔ اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا، موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی۔ ہمارے مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دو طرفہ دعوت تھی، ایک تو بگڑی ہوئی امت جس نے دین کو چھوڑا تو اللہ رب العزت نے اوپر جو ہے نا فرعون کو مسلط کر دیا۔ جب اعمال بگڑ جاتے ہیں، ایمان بگڑ جاتا ہے، نبی آتا ہے، نبی محنت کرتا ہے، محنت کرنے سے ایمان بنتا ہے، دعوت چلتی ہے، دعوت سے ایمان بنتا ہے، عمل سے پھر اس سے میرے دوستو عمل صالح بنتے ہیں، پھر اس پر راضی ہو کر اللہ پاک چین سکون راحت اطمینان دیتے ہیں۔ اور جب میرے محترم بھائیوں دوستوں اور بزرگوں نبی کی دعوت ختم ہو جاتی ہے، ایمان کمزور ہو جاتا ہے، اعمال صالحہ ختم ہو جاتے ہیں اور ہر شعبے میں سے دین نکل جاتے ہیں، اللہ کے اوامر ٹوٹتے ہیں، پھر میرے دوستوں اللہ پاک کی ناراضگی آتی ہے اور پھر اللہ رب العزت اس قوم کو پکڑ لیتی ہے۔ بنی اسرائیل نبیوں کی اولاد تھی، حضرت اسحاق علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی ان کے پاس آئے، ہر زمانے میں میرے دوستوں نبی ان کو سمجھائے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، ایک تو بنی اسرائیل کو دعوت دے رہے تھے کہ دیکھو تمہاری اوپر جو بگاڑ آیا ہے تم اپنے اللہ سے تعلق کو ٹھیک کر دو اور اللہ کی اطاعت کر لو، عبادت کرو اور اپنے گھروں کے رخ قبلے کی طرف کرو، عبادت کو قائم کرو، اللہ کی مان لو۔ یہاں دعوت دینی شروع کر دی بنی اسرائیل کو، اور دوسری طرف میرے دوستوں اور بزرگوں دعوت دے رہے نبی
وہ اکڑنے والے انسان کو جس کو اللہ نے نعمتیں دی اس میں اکڑا کہ تم بنی اسرائیل کو میرے ساتھ چھوڑ دو اور میرا کہنا مان لو، ان پر ظلم کو بند کر دو۔ میرے محترم بھائیوں، دعوت دیتے رہے لیکن بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اللہ پاک ان کے اوپر حالات لاتے رہے، کبھی مندکوں کا غضب، کبھی خون کا غضب، کبھی ٹڈیوں کا غضب، اور میرے دوستوں کبھی جوئے کا غضب۔ علماء فرماتے 8 قسم کے غضبات آئے، ایسے نہیں ایک دم اللہ نے پکڑ لیا، حالات لاتے رہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جب وہ اس کا بگاڑ بڑھتا رہا، آخر میں اللہ رب العزت نے سارے قوم سمیت اس کو دریا میں ہوتے دے کر چوہوں کی موت مارا، اور اللہ رب العزت نے وہ بنی اسرائیل جو پس رہے تھے، اللہ رب العزت نے ان کے لیے سمندر میں 12 راستے بنوائے، اور میرے محترم بھائیوں دوستوں، بادلوں کو ان پر سایہ بنایا، پتھر میں سے 12 چشمے جاری کر دیے اور اوپر سے کانے اتروائے۔ اور میرے محترم بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، وہ جو پس رہے تھے، جن کے بچوں کو قتل کیا جا رہا تھا، 70,000 علماء فرماتے 70,000 بچوں کو قتل کیا گیا، اس لیے کہ موسیٰ پیدا نہ ہو۔ اللہ نے پیدا کر کے اس دشمن کے مار کے دکھایا۔ اور میرے محترم بھائیوں، جب بنی اسرائیل اعمال پر آئے، اللہ رب العزت نے ان کو چمکایا اور دشمن کو اللہ نے ختم کر کے دکھایا۔ تو میرے محترم بھائیوں دوستوں، یہ اللہ پاک نے دکھایا کہ دیکھو مال ملک میں کامیابی نہیں ہے، یہ ملک والا تھا لیکن اللہ کے حکموں پر نہیں آیا، یہ کیسے ناکام ہوا۔ دوسری طرف نمرود کا واقعہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں بیان کیا کہ دیکھو اللہ نے کتنی بڑی بادشاہت دی، نبی نے سمجھایا اللہ کے اطاعت پر آ جاؤ، اللہ کے حکموں کو مانو۔ میرے محترم بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، آخر میں انجام کیا ہوا؟ ایک کمزور سی مخلوق سے اللہ نے ان کو ختم کیا، مچھروں کے غول بھیجے، اور میرے دوستوں جوتے مار کر سر پر جو عزت کے چھوٹی پر بیٹھا ہوا تھا، اللہ نے ان کو ذلیل کر کے ختم کر کے دکھایا۔ اس امت کو بتایا گیا کہ دیکھو یہ ملک والوں کا انجام ہے، جو اللہ کو چھوڑ کر زندگی گزارے گا، جو نبی کی زندگی کو چھوڑ کر زندگی گزارے گا، اللہ بادشاہت میں رکھ کر اس کو ناکام کر دے گا، بادشاہت نہیں چھینی۔ دوسری طرف میرے دوستوں شداد آمان کے قصے سنائے کہ دیکھو یہ وزیر تھے، یہ خاص وزیر تھے، لیکن میرے محترم بھائیوں انہوں نے اللہ کے حکموں کو نہیں مانا، یہ کیسے ناکام ہوئے۔ قوم سبا زبردست باغات والی قوم تھی، اور ایسے زبردست گنے باغات کے سر پر خالی ٹوکرا رکھ کر اس درختوں کی نیچے سے گزرتے، وہ خود بخود وہ ٹوکرے بھر جاتے۔ میرے محترم بھائیوں دوستوں، اللہ کی بات کو نہیں مانا، نبی کی بات کو نہیں مانا، میرے دوستوں اکڑ گئے۔ اللہ نے سارے ڈیموں کو توڑا اور ساری زمینیں اس کی ختم ہو گئی، وہ ڈیمیں ختم، وہ زراعت کا نظام اللہ نے سارا ختم کر دیا۔ قوم عاد زبردست طاقت والی قوم، کھجور کو ہاتھ سے پکڑ کر اکاڑ کر پھینک دیا کرتے تھے کہ ہم سے طاقت میں بڑھ کر کون ہے۔ میرے محترم بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، ایک ہوا اللہ نے تھوڑی سی تیز کر دی اور اللہ رب العزت نے اس ہوا کے ذریعے ان کو آپس میں سر مٹکوں کی طرح ٹکراتے رہے۔ فرمایا ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کھجوروں کے کٹے ہوئے تنے پڑے ہوئے۔ یہ سارے واقعات قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے بیان کیے اس امت کے عبرت کے لیے کہ امت محمدیہ ان لوگوں سے عبرت پکڑ لو۔ یہ مال والے تھے، یہ ملک والے تھے۔ قارون کتنا بڑا ملک والا، کتنا مال والا کہ اس کے خزانوں کی چابی کئی جماعتیں اٹھا کر چلتی تھی، کئی سواریوں پر ان کے خزانوں کی چابیاں چلا کرتی تھی، لیکن میرے محترم بھائیوں اللہ کے حکم یہ بتایا گیا وہ نہیں مانا۔ اللہ نے اس مال کے میرے محترم بھائیوں اللہ نے کیسے ناکام کیا، اس مال سمیت اللہ نے زمین میں دسایا اس کو۔ مولانا اسماعیل صاحب فرمانے لگے، ہمارے جو کیا نام ہے ہندوستان کے بزرگوں میں فرمانے لگے، جہاں قارون دسا ہے سارے جو ہے شہر کے گندا نالی کا سارا پانی، گٹر کا پانی وہاں آ رہا ہے اور وہ زمین میں جذب ہو رہا ہے جہاں قارون دیا ہوا ہے، اوپر سے گندا۔ یہ اس کا انجام دنیا میں اللہ نے دکھایا۔ مال والے کا انجام جو اللہ سے چھوڑ کر
اور مال پر جو ہے میرے دوستوں اور بزرگوں اس پر اعتماد کرے گا، نبی کی مبارک طریقوں کو چھوڑے گا، اللہ اس کا انجام یہی کر دے گا۔ تو میرے بھائیوں، دوسری طرف اللہ پاک نے واقعات بیان کیے تھے اور سلیمان علیہ السلام کو بھی تھی۔ داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اللہ نے بادشاہت والی نبوت فرما دی، بادشاہت کیا، یعنی کوئی خزانے سے پیسے نہیں لیتے تھے، اپنے ہاتھوں سے ذرا بنا کر بیچا کرتے تھے۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے اللہ داؤد علیہ السلام اسی میں سے ایسے ذرا بناتے تھے اور اس کو بیچا کرتے تھے اور اس سے اپنا گزارا کر لیا کرتے تھے۔ مانگا اللہ کی کیسے بادشاہت کو چلایا، یہ طریقہ بتایا کہ بادشاہت ایسے چلا کرتا ہے سارے لائنوں سے۔ تو اس لیے محترم بھائیوں یہ بھی بتایا السلام کو وزارت عطا فرمائی، بھائیوں نے کنویں میں پھینکا، کنویں سے اللہ پاک نے خواب دیکھا، یا اللہ اے ابا میں نے خواب دیکھا کہ چاند اور سورج اور ستارے مجھے سجدہ کر رہے۔ کہا بیٹا اس بات کو اپنے بھائیوں سے ذکر نہ کرنا، چھپا کر رکھنا۔ اور میرے تیرے بھائیوں نے کیا کیا، کنویں میں ڈالا کہ باپ کو بڑا پیارا ہے، بڑا پیارا ہے، کیا ہے مصر میں پہنچایا، اللہ کا شان اللہ نے جیل میں پہنچایا، سارا واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ پھر اللہ نے اس جیل میں سے کیسے عزت کی چوٹی پر پہنچایا، وہ بھائی لے کر اس کے سامنے کرے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ابا یہ وہی خواب ہے کہ سورج اور چاند اور ستارے سب جھک گئے، سب کو اللہ نے جھکایا۔ میرے محترم بھائیوں وزارت میں دکھایا کہ وزارت میں کیسے نبی بھی ہے، اللہ کے نبی بھی ہے، اور میرے کامیابی وہاں ناکامی، وہ ناکامی والی حکومت، وہ ناکامی والی وزارت، یہ کامیابی والی حکومت، یہ کامیابی والی وزارت۔ مال اللہ پاک نے عبدالرحمن بن عوف کو دیا، اللہ پاک نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مال دیا۔ اللہ نے میرے دوستوں بزرگوں انہوں نے مال میں اللہ پاک کو راضی کیا اور یہ مال میں ناکام ہو کے چلے گئے۔ تو میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں اللہ نے کامیابی ناکامی چیزوں کے ساتھ اسباب کے ساتھ نہیں جوڑا، بلکہ میرے محترم بھائیوں انسان کے جسم سے نکلنے والے اعمال کے ساتھ جوڑا۔ اس لیے فرمایا بھائیوں بڑوں سنتے ہیں اللہ رب العزت نے زمین کو بنایا ہے، وہ ہے بلبلا کتنی بڑی ہوگی اور کشتی کی طور پر ہلتی رہے، پہاڑوں کو گاڑ دیا۔ علماء فرماتے ہیں یہ جبل کعبہ پہلا پہاڑ ہے جو دنیا میں لگایا گیا، بیت اللہ کے سامنے کا پہاڑ۔ پھر میرے دوستوں پر گاڑ دیا۔ جب فرشتوں نے دیکھا اتنی طاقتور چیز تو اللہ پاک سے فرمایا یا اللہ، اللہ پاک سے کہا یا اللہ کہ یا اللہ یہ پہاڑ سے بھی کوئی طاقتور چیز ہے، اتنا مضبوط پہاڑ کہ اس نے پوری زمین کو روک دیا، یا اللہ اتنی مضبوط ہے، یا اللہ اس سے بھی کوئی طاقتور چیز ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ ہاں میں نے لوہے کو بنایا ہے جو پتھر کو بھی کاٹ لیتا ہے، پہاڑ کو بھی کاٹ لیتا ہے۔
یہ ماربل کے کام کرنے والوں کو دیکھا، بڑی بڑی فیکٹریوں میں بڑے بڑے پتھر آتے ہیں اور اس پر جب آرا رکھتے تو ایسے کاٹتے جیسے لکڑی کو کاٹا جاتا ہے، اور پھر اس کو کیسے تراشا جاتا ہے، اور بڑے بڑے پہاڑوں میں سے راستے نکال دیتے لوہے کے ذریعے۔ تو فرمایا میں نے لوہے کو اتنا طاقتور بنایا کہ وہ پہاڑ کو، پتھر کو بھی کاٹ دیتا ہے۔ پھر فرشتوں نے کہا یا اللہ اس لوہے سے بھی کوئی طاقتور چیز ہے؟ فرمایا ہاں، وہ آگ ہے جو لوہے کو بھی پگھلا کے رکھ دیتی ہے۔ اب کتنی یہ جو اسٹیل مل ہے اور بڑے بڑے لوہے کی مل ہے، اس میں جناب عالی آگ پر اس کو گرم کیا جاتا ہے، بالکل لابے کی طرح اس کو گرم کر کے جس سانچے میں اس کو ڈالتے وہ بن جاتا ہے، پانی کی طرح اس کو پگھلا لیتے۔ تو آگ ایسی چیز ہے کہ لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے۔ فرمایا یا اللہ یہ آگ سے بھی کوئی طاقتور چیز ہے؟ فرمایا ہاں، وہ پانی ہے کہ آگ کو بھی بجھا دیتی ہے۔ پانی طاقتور چیز ہے، اب اس کی آگ کے اوپر ڈال دو، جہاں آگ لگ جاتی ہے تو پانی پر ڈال دیتے بجھ جاتی ہے۔ تو فرمایا یا اللہ اس سے بھی کوئی طاقتور چیز ہے، اس پانی سے بھی کوئی طاقتور چیز ہے؟ فرمایا ہاں، وہ ہوا ہے جو پانی کو بھی خشک کر دیتی ہے۔ یہ سمندر میں سے دیکھو یہ کتنے بڑے بادل اٹھتے ہیں، ہوا ان کو لے کر چلتی ہے، جہاں اللہ چاہتے وہاں برسا دیتی ہے۔ اللہ نے زمین سمندر کو کارا ٹینک بنایا ہوا ہے، کارا پانی اس میں جمع ہوا ہے، اور جناب عالی اوپر اٹھتا ہے تو میٹھا، پھر اللہ اس کو برساتے ہیں، پھر وہ ندی نالیوں کی شکل میں پھر اس ٹینکر میں آتے ہیں، اللہ پاک نے اس کو کارا۔ فرمایا میں نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر دیا، اس میں تم جہازیں چلاتے ہو، تجارت کرتے ہو، تمہارے کھانے کا انتظام، مچھلی، کیکڑے، جھینگے، پتہ نہیں کیا، سپی، موتیاں، کیا کیا اللہ پاک نے اس سمندر میں تمہارے لیے رکھ دیے۔ یہ سارے خزانے اللہ پاک نے سمندر میں چھپائے۔ تو میرے محترم بھائیو، ہوا ایسی چیز ہے کہ پانی کو بھی خشک کر دیتی ہے۔ فرمایا یا اللہ اس ہوا سے بھی کوئی طاقتور چیز ہے؟ فرمایا ہاں، مومن کا وہ عمل جو ایک ہاتھ سے دے، ایک صدقہ ایک ہاتھ سے دے دیا اور دوسرے کو خبر نہ ہوئی، فرمایا یہ اتنا طاقتور ہے، یہ ہوا سے طاقتور، یہ پانی سے طاقتور، یہ آگ سے طاقتور، یہ لوہے پتھر سے طاقتور، اس کا ہاتھ کا یہ عمل ایک صدقہ دیا، یہ کتنا بڑا عمل ہے۔ پھر میرے محترم بھائیو دوستو، اس کا وضو کا عمل، اس کی نماز کی طرف چل کر قدم اٹھانا کتنا بڑا عمل۔ گھر سے وضو کر کے نکلا، وضو کر لیا، میرے دوستو ایک ایک قدم پر نیکی مل رہی ہے، گناہ معاف ہو رہا ہے، درجہ بلند ہو رہا ہے، 360 جول استعمال ہوئے، 360 تک کا۔ تو اس کا ایک ایک عمل جو اس کے جسم سے نکل، اس کی آنکھ کا عمل، فرمایا 4 قسم کی آنکھ پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روئی ہو، فرمایا جس آنکھ سے اللہ کی ڈر کی وجہ سے آنسو کا اتنا قطرہ بھی گر جائے کہ مکھی کے سر کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اس کا جہنم میں جانا ایسا ہی مشکل ہے جیسا کہ دودھ کا تنوں میں واپس جانا۔ ایک تو اس آنکھ پر جہنم کی آگ حرام ہے، دوسری وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے جھک گئی ہو، راستے پر جا رہا ہے اور آنکھ اٹھی اور اس کا اللہ کا حکم اس کی طرف متوجہ، میرے اللہ کا حکم ہے ایمان والو اپنی آنکھوں کو جھکاؤ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اے ایمان والی عورتوں اپنی زینت کی جگہوں کو چھپاؤ۔ ارے میرے اللہ کا حکم میرے آنکھوں کی طرف متوجہ ہے، میرا آنکھ کیوں غلط اٹھے؟ اس نے آنکھ کو جھکایا، اس جھکانے پر اللہ رب العزت ایمان کی وہ حلاوت نصیب فرماتے ہیں کہ اس کا مزہ یہ خود اپنے دل میں محسوس کرتے۔ اور میرے محترم بھائیوں، اس ایک تھوڑا سا آنکھ جھکانے پر اللہ پاک راضی ہو کر اس کے لیے جنت میں محل بنا دیتا ہے۔ اور ایک وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں ضائع ہو گئی ہو، اور ایک وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں جاگ گئی ہو۔ ایک جنازہ لایا گیا، فرمایا کسی نے اس کا کوئی عمل دیکھا ہے؟ فرمایا ہاں، ایک رات میرے ساتھ اس نے پھیرا دیا۔ تو ایک رات کا پھیرا، یہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں جاگی ہو، اس پر جاگی، یہ آنکھ کا عمل، یہ زبان کا عمل، ایک سبحان اللہ پڑھ لیا، اتنا بڑا درخت لگ گیا، 100 سال تک گھوڑا بھاگتا رہے گا، سایہ ختم نہیں ہوگا۔ اب میرے دوستوں بزرگوں، یہ اللہ نے اوزار دے دیے، اللہ نے یہ نعمت دے دی ہے، اس نعمتوں سے کام لے لو زندگی۔ اس لیے ہمارے بڑے فرماتے ہیں
یہ امتحان اس کا لیا، اس کا پوچھا جائے گا کہ میں نے نعمت دی تھی، میں نے زندگی ایک نعمت دی تھی، ایک امانت دی تھی، اس میں کیا کارگزاری ہے؟ زندگی کو کہاں لگایا؟ جوانی کا بہترین سرمایہ کہاں لگایا؟ مال کہاں سے کمایا، کہاں لگایا؟ اور اپنا جو تجھے دین کے متعلق معلومات تھی، جو دین کے متعلق جو جانتا تھا، اس پر کتنا عمل کیا؟ 3 سوال قبر کے، 3 قسم کے امتحانات قبر کے، اور 5 قسم کے آخرت میں۔ اور میرے دوستوں 2 امتحان دنیا کو بھی اللہ نے امتحان کی جگہ بنایا ہے، یہاں غم بھی ہے، یہاں خوشیاں بھی ہے، یہاں رات بھی ہے، یہاں دن بھی ہے، یہاں بیماری بھی ہے، یہاں صحت بھی ہے۔ جنت میں ہمیشہ خوشیاں ہوگی، غم نہیں ہوں گے، وہ غموں کی جگہ نہیں ہے، خوشیاں خوشیاں ہوگی، سارے اثرتوں کو اعلیٰ پیمانے پر پورا کیا جائے گا۔ اور جہنم مصیبتوں کی جگہ ہے، وہاں خوشیاں نہیں۔ اور دنیا اللہ نے امتحان کی جگہ بنایا ہے، اس لیے میرے دوستوں فرمایا میں نے موت اور زندگی کو بنایا اس لیے دیکھوں کہ کون اچھا عمل کر کے آتا ہے۔ میں نے موت اور زندگی کو جو بنایا ہے اس لیے بنایا ہے کہ میں دیکھوں کون اچھا عمل کر کے آتا ہے، خوشیوں میں کون اچھا عمل کر رہا ہے، اور جس پر میں حالات بھیج دوں تو 2 قسم کے حالات انسان پر آتے ہیں، غمی بھی آتی ہے، خوشیاں بھی آتے ہیں۔ اللہ پاک امتحان پر کافر پر جو آتے ہیں میرے دوست اور بزرگوں، وہ تو مصیبت آتی ہے اس کے اوپر، وہ تو عذاب ہے، عذاب۔ اور میرے دوست اور بزرگوں ایمان والوں پر جب آتا ہے تو جب مصیبت آتی ہے اس پر یہ صبر کرتا ہے تو اس کے درجے اونچے ہوتے جاتے ہیں۔ صبر کے ساتھ اللہ پاک ہے، اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور میرے دوست اور بزرگوں جب اس کو کوئی نعمت ملتی ہے اس میں شکر کرتا ہے تو اللہ اس نعمت کو بڑھاتے بھی ہے، اور پھر میرے دوست اور بزرگوں اللہ پاک اس نعمت میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ تو دنیا میں غم اور خوشیاں، قبر کے 3 سوالات، رب تمہارا کون، کس کی چاہت پر زندگی گزاری، دین کیا، تیرا دین کیا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اب میرے محترم بھائیوں یہاں کامیاب ہو گیا تو کامیاب، پھر آخرت کے سوالات۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں دوستوں اور بزرگوں میں عرض کر رہا تھا دل کا یقین ٹھیک ہو جائے۔ آدمی کے اعضاء و جوارے دل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ٹوٹی میں جو ہوگا ٹوٹی سے وہ آئے گا۔ اگر آپ نے نورس کا شربت ڈالا ہے تو ٹوٹی سے نورس کا شربت آئے گا، اگر آپ نے کارا پانی ٹینکی میں ڈال دیا تو ٹوٹی سے کارا پانی آئے گا۔ جو میرے محترم بھائیوں اس دل میں ہوگا اعضاء و جوارے سے وہی نکلے گا۔ فرمایا تمہارے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر یہ بنا ہوا ہے تو پورا جسم بنا ہوا ہے، اور اگر اس میں بگاڑ ہے تو سارے جسم میں بگاڑ ہے۔ سمجھ لو وہ دل ہے، دل ہے، دل ہے۔ دل کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑ جائے۔ اب دل اللہ نے ہر انسان کو دیا ہے۔ بعض ایسے بیچارے نابینا ہے آنکھ سے، تو اب وہ آنکھ کے متعلق اس سے نہیں پوچھا جائے گا، گنگا ہے تو زبان سے اس کی نہیں پوچھا جائے گا۔ ہاتھ سے میرے دوستوں بزرگوں معذور ہے، اب ہاتھ سے کوئی ایسی حرکت کی نہیں ہے، یہ سے نہیں، لیکن دل سب کو دیا۔ اس نے فرمایا میں تمہارے سینے کو چھیروں گا۔ آدمی خیر اور شر کی بات تو کرتا ہے زبان سے، لیکن میرے دوستوں اللہ یہ نہیں کہتے میں زبان کو چھیروں گا، میں تمہارے سینے کو چھیروں گا، اور اس میں ذرہ برابر خیر ہوگا وہ بھی سامنے لایا جائے گا، اور ذرہ برابر شر ہوگا وہ بھی سامنے لایا جائے گا۔ تو دل میرے دوستوں اور بزرگوں دل کا یقین کی جگہ، ایمان کی جگہ دل ہے۔ تو جتنے بھی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے میرے محترم بھائیوں دوستوں اور بزرگوں سب سے پہلے دل کو نعمت کا میدان بنایا کہ لوگوں کا دل کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑ جائے، جتنے باطل یقین ہے یہ دل سے نکل جائے، تو کچھ کر اس کو مان جا۔ اور سارے نبیوں کی ایک ہی بولتی ہے لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اے لوگوں ایک اللہ سے تعلق جوڑ دو، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، سب کچھ اس کے قبضہ قدرت میں ہے، جو چاہتا ہے اپنی قدرت سے کرتا ہے، کرنے میں کسی کا محتاج نہیں۔ سے فرمایا میرے محبوب آپ فرما دیجئے ملک سارا اللہ کا ہے، جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ملک اس سے چھین لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔
ایسی زبردست وہ ذات ہے کہ جاندار میں سے بے جان کو پیدا کرتا ہے. جاندار مرغی، بے جان انڈا، بے جان انڈا، جاندار چوزا. ایسے زبردست ایسی ذات ہے کہ رات میں سے دن کو نکالتا ہے، دن میں سے رات کو نکالتا ہے. فرمایا اگر میں اس رات کو لمبا کر دوں تو کوئی ایسی طاقت ہے جو دن کو لا سکتی، اور اگر میں اس دن کو رات کو لمبا کر دوں اور دن نہ آئے تو کوئی ایسا ہے جو تم پر دن کو لا سکے. میرے محترم بھائیوں، رات کو لانے والا اللہ، دن کو لانے والا اللہ، موت و زندگی کا مالک اکیلے اللہ. ساری فرعونی طاقت لگی ہوئی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پیدا نہ ہو، اور پیدا ہو جائے تو ختم ہو جائے. سب کچھ ختم کیا، سب کچھ کو لگایا، لیکن میرے دوستو اللہ نے اس کے گھر میں پال کے دکھایا کہ نہیں. ساری نمرودی طاقت لگی ہوئی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ختم ہو جائے، آگ میں پھینکا. اللہ نے آگ میں حفاظت کی کہ نہیں کی؟ میرے محترم بھائیوں، موت و حیات کا مالک اکیلے اللہ ہے. جو اللہ چاہتے ہیں اپنی قدرت سے کرتے ہیں، کرنے میں کسی کا محتاج نہیں. اگر ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو دعوت دی، کہا تیرا رب، نمرود نے پوچھا تیرا رب کیا ہے، کیا چیز ہے؟ کہا میرا رب وہ ذات ہے جس کے ہاتھ میں موت اور زندگی ہے. وہ موت اور زندگی کا مالک ہے، جس کو چاہے موت دے دے، جس کو چاہتے زندگی دے دے. کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں. ایک کو پھانسی چڑھا دیا. اب اللہ کے امر، وہ جو آئے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا جب میرا جی چاہتا ہے میں درخت کو کاٹ لیتا ہوں تو کٹ جاتا ہے. کہا اللہ نے بھی چاہا درخت کاٹنے کا ارادہ کیا، جب درخت کٹ گیا. کہتے جب میں بیٹھنا چاہتا ہوں بیٹھ جاتا ہوں. تو کہا اللہ نے بھی ارادہ فرمایا تیرے بیٹھنے کا تو بیٹھ گیا. کہا میں جب چاہتا ہوں کھڑا ہو جاتا ہوں. تو کہتے اللہ نے بھی چاہا تو کھڑا ہو گیا. تو کرنے والی ذات تو اللہ کی تھی. ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات سمجھانا تھا کہ موت کی زندگی اللہ دیتے ہیں، موت اللہ دیتے ہیں. تو اس نے کیا کیا؟ ایک کو پھانسی چڑھا دیا، دوسرے کو چھوڑ دیا. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اچھا یہ بات تو اس کی سمجھ میں آئی نہیں. کہا میرے رب سورج مشرق سے اٹھاتا ہے، اگر واقعی تو رب ہے تو آج ذرا مغرب سے دیکھا. میرا رب مشرق سے اٹھاتا ہے. زمانہ ہو گیا یہ سورج چل رہا ہے، ایک نہیں کمی بیش نہیں. اسی ترتیب سے جیسے رخ اللہ نے اس کا مقرر کیا، جیسے نظام بنایا چاند سورج کا، اسی محور میں چل رہا ہے، اسی ترتیب سے چل رہا ہے. کہا میرا رب اس کو اٹھا رہا ہے، واقعی اگر تو رب ہے تو آج ذرا مغرب سے اٹھا. تو اللہ فرماتے گھبرا گیا. کون کفر؟ بہت الذی کفر، گھبرا گیا. اتنا بڑا آپ کا گھولا، اکیلے اللہ اس کو چلا رہے ہیں. اللہ پاک کے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ اے میرے خلیل یقین نہیں. اے اللہ یقین تو ہے. اے اللہ میرے اپنی آنکھوں سے ذرا دیکھ لوں تو یقین میں اور اضافہ ہو جائے. تو فرمایا اچھا پرندوں کو پکڑ لو. پرندے پکڑ لیا اور اپنے ساتھ پال لو اس کو، اور پھر اس کو قیمہ بنا کر مختلف پہاڑوں پر رکھ دو. اب ایک ایک کو آواز لگاتے رہو. اب میرے محترم بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام اس کو آواز لگاتے رہے. ہر جگہ مختلف قیمہ کیا ہوا گوشت مختلف پہاڑوں سے اٹھ اٹھ کر آتا رہا، جڑتا رہا، اور اللہ نے دوبارہ زندہ کیا. کیا میں ایسے زندہ کروں؟ حضرت عزیر علیہ السلام راستے پر جا رہے، ایک آبادی کو دیکھا، چھت گرے ہوئی اجڑی ہوئی آبادی ہے. دل میں آیا یا اللہ یہ کیسے آباد ہوں گے؟ یہ ختم آباد، یہ کھنڈرات، یا اللہ یہ کیسے آباد ہوں گے اور یہ لوگ کیسے زندہ ہوں گے؟ اب اللہ رب العزت نے وہاں جو ہے ان کو سلایا. 100 سال مرے رہے، گدا بھی ساتھ، توشہ بھی اپنے ساتھ، اور جناب کھانے پینے کی چیز وہ بھی ساتھ. 100 سال کے بعد اللہ پاک نے اٹھایا. کتنے عرصے مرے رہے؟ یا اللہ دنتا یا اس کا کچھ حصہ تھا. اب سورج ویسے. اچھا اب ذرا اپنے کھانے پر تو نظر ڈالو، جو تمہاری پینے کی چیز تھی نا اس پر نگاہ ڈالو، اور کھانے کی چیزوں پر نگاہ ڈالو. اب وہ بالکل تازہ پڑا ہوا، جو جلدی گلنے کرنے والی چیز تھی اللہ اپنی قدرت کو ظاہر کر رہے، دکھا رہے، اس کو تازہ رکھا ہوا ہے. کہا اپنے خچر پر اپنے گدھے پر نظر ڈالو، گدھا بالکل گوسیدہ ہو گیا، پھٹ بھی گیا، ذرہ ذرہ ریزہ پورا 100 سال گزر گئے مٹی. اب اللہ پاک نے حضرت عزیر علیہ السلام کے سامنے ساری ذروں کو جمع کیا. پھر میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے اس کو جناب
کے اوپر اور اس کو زندہ کیا کام ہے ایسے زندہ کروں گا. اسے فرمایا کہ کافر تم سے پوچھتے کہ یہ کیسے دوبارہ مردہ زندہ ہوں گے. ارے ایسے دیکھو ہڈی اٹھایا چھوٹا اور تم زندہ ہوگا. ان کو بتا دو ارے تم تو ماں کے سے پہلے کہاں تھے, تم تو ہواؤں میں تھے, روشنی میں تھے, مٹی میں تھے, پانی میں تھے, تم تو 100 سال پہلے ان ذراتوں میں پڑے ہوئے تھے. اللہ نے اس کارخانے کو چلایا اور جناب غلہ ہوگا, اس میں کاج استعمال ہوا, ببرشر یوریا استعمال ہوا, پانی استعمال ہوا اور جانور استعمال ہوئے اور مشینیں استعمال ہوئی اور ساری چیزیں, پھر چاند, پھر سورج, پھر رات, پھر دن, پھر ستارے, پھر لوگوں کا حل, پھر مشینوں کا چلنا, یہ سارا نظام تیار ہو کر تیری غذا تیار ہوئی ہے. اور ساری کائنات کے مشینری کو اللہ نے چلا کر تمہارے لیے یہ غذا کیا, یہ توریا, یہ سارے جناب انار اور سیب اور یہ ساری زمین سے اللہ نے نکالی. تیرے اماں ابا نے کائے خون بنا, کو مشین میں ڈالتے ہیں تو کلی ایک طرف ہو جاتی ہے اور تیل اس پہ سے الگ نکل جاتا ہے. وہ خوراک جو سارا مشین چلا اس کو اس چھوٹے سے 5 فٹ کی مشین میں ڈالا گیا, فضلہ الگ ہو گیا, پیشاب الگ ہو گیا, بلغم الگ ہو گیا اور جناب خون میں سے قطرے الگ بنا دیے. پھر اس قطروں کو ملا کر پھر جو لوکڑا بنایا, پھر گوشت بنایا, پھر ہڈیاں اس میں ڈال دی, پھر اتنا بڑا جان بنایا جس اللہ نے سارے کائنات میں سے چن کو بنایا. اب بتاؤ اس چھوٹے سے قبر میں جس کو تمہیں رکھا گیا ہے اس میں دوبارہ زندہ کرنا کیا اس کے لیے مشکل ہے؟ میرے محترم بھائیوں, ایک نقشہ میں بنانے والا پہلا نقشہ بنانا, ایک نقشہ بن جائے پھر وہ اللہ جس نے سارے انسانوں کو پیدا کیا, سب کے چہروں کو الگ الگ بنایا, سب کے آوازوں, ایک آدمی کی آواز کتنی مرتبہ بدلتی ہے. بچپن میں دیکھو کوئی اور آواز, جوان ہو جائے تو کوئی اور آواز, اور میرے دوستوں بڑھاپے میں آواز اور ہو جاتی ہے. اور پھر کیسے گھر والے پہچانتے ہیں یہ کس کی آواز ہے, اور لوگ بھی پہچانتے ہیں یہ فلانے کی آواز. یہاں تک کہ فنگر پرنٹ بھی الگ بنایا. اب کہتے ہیں یہ تمہاری آنکھوں کا انگلی کو نہیں دیکھیں گے, بعض بوڑھوں کی انگلیوں کی نشان بھی ختم ہو جاتی ہے. وہ فنگر پرنٹ والے کیا کرتے, بار بار دباتے رہتے, نشان نہیں آتے. کہتے اب آنکھوں سے دیکھو, ہم تمہیں آنکھوں سے معلوم کریں گے تم وہی آدمی ہو. اللہ نے آنکھوں کو بھی الگ الگ بنایا, ایسا نظام اللہ پاک نے بنایا. تو میرے محترم بھائیوں, حضرت علیہ السلام کے گدے کو کھڑا کر کے دکھایا, میں ایسے بناؤں گا, ایسے بناؤں گا. وہ رب ہے میرے دوستوں, جو چاہتے اپنے قدرت سے کرتے ہیں, کرنے میں کسی کا محتاج نہیں. حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے خالو تھے. حضرت مریم کی والدہ نے منت مانی کہ اللہ جب میرا بچہ پیدا ہوگا میں تیرے دین کے لیے اس کو وقف کروں گا, بیت المقدس کی خدمت کے لیے میں وقف کروں گا. اب اللہ نے دے دی بچی. یا اللہ میں نے تو مانگا تھا بچہ, اللہ ہو گئی پیدا بچی. فرمایا یہ بچے سے افضل, اللہ نے اس کو قبول کیا. اب اس کو کون پالے, سب جگڑنے لگے, اتنی برکت والی بچی کو کون پالے؟ تو اپنے قلموں کو دریا میں ڈال دو, جس کا قلم دریا کے الٹے رخ پر چلے گا وہ اس کو پالے گا. اگر زکریا علیہ السلام کا قلم جہاں سے پانی کا بہاؤ تھا اس کے الٹے رخ پر دینے لگا. تو خالو تھے اس کے ان کو پالتے تھے. بیت المقدس میں مسجد میں تالا لگا رہتا تھا. اب مریم اندر بیٹھی ہوئی ہے, ایک دن تالا کھول کر دیکھا مریم کے پاس بے موسم پل پڑے ہوئے ہیں, موسم میں اور بے موسم کے پل, اور تالا لگا ہوا. اے مریم, یہ تیرے پاس بے موسم پل کہاں سے آئے؟ کہا میرے اللہ نے بھیجے, میں اللہ کے خزانوں سے آئے, اللہ نے بھیجے. تو وہاں اللہ سے مانگنا شروع کر دیا, اے اللہ تو مریم کو بے موسم پل دے سکتا ہے, اے اللہ مجھ پر بھی موسم نہیں ہے, میں بھی بوڑھا ہو گیا ہوں, میرا بیوی بانج ہے, بے موسم اولاد دے دے, میرا بھی کوئی وارث بنا دے. اور نبیوں کا وارث, علماء فرماتے مال ملک کا وارث نہیں ہوتا, انبیاء ملک مال نہیں چھوڑتا, وہ تو دین کا وارث مانگتے ہیں کہ میری بات کو آگے چلانے والا کون ہوگا. اے اللہ میرا بھی کوئی بیٹا دے دے تاکہ میرا بھی وہ کام کرے, آگے میرا وارث بن جائے. پھر اللہ سے مانگنا شروع کر دیا, اے اللہ مجھے بھی اولاد دے دے. اوپر سے خوشخبری آئی, ہاں تجھے بھی بیٹا ملے گا, نام اس کا یحییٰ ہوگا اور نیک ہوگا, صالح ہوگا, نبی ہو, ساری صفات اللہ نے بیان. اب بچہ آیا نہیں, یا اللہ
یہ کیسے پیدا ہوگا؟ میں تو بوڑھا ہوں، میری بیوی بانج ہے، بلا بڑھاپے میں بانج بیوی سے بچہ کیسے پیدا ہوگا؟ اے اللہ میرے لیے کوئی نشانی تو بتا دے۔ کہا تیرے لیے نشانی یہ ہے، میں مفہوم بیان کرتا ہوں، علماء کے جو اپنے بڑے سنتے ہیں، ہم ایسی بات بتا سکتے، وہ اتنا بتاتے ہم اس میں سے اتنا بتاتے ہیں، وہ سیدھا سیدھا بتاتے ہم بیچ میں ادھر ادھر سے بھی باتیں چلا لیتے۔ تو میرے محترم بھائیوں، جو اس کا مفہوم میں بیان کرتا ہوں، جو بڑوں سے سنتے ہیں، ہماری تو بات ایک ہی ہے، بار بار کرتے ہیں ہمارے بڑے۔ تو میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، پھر جناب اللہ سے مانگنے، یا اللہ کیسے ہوگا؟ میں بوڑھا ہوں، بیوی سے بڑھاپے میں بچہ کیسے ہوگا؟ یا اللہ میرے لیے کوئی نشانی بتا دے۔ کہ تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تو لوگوں سے بات نہیں کر سکے گا، چپ کا روزہ لگ گیا اس کا، بھائی بات نہیں کر۔ پھر اللہ پاک نے بڑھاپے میں حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت مریم کو بے موسم اور بغیر باپ کے شوہر بیٹا دے دیا۔ اب وہاں سے چلی غار میں، پھر اللہ نے کھجور سے سارا نظام چشمہ چلایا، اور کھجور گری اور اس کو ہلا اور کھجور گرے اور اس کے کہا اور جناب مجھے یاد کرو، اور پھر یا اللہ اب کیا ہوگا؟ ارے فکر نہیں کر۔ اب جناب بغل میں بچہ لے کر شیر کی طرف آئی تو لوگوں نے کہا اے مریم یہ تو نے کیا کیا؟ اے ہارون کی بہن یہ تو نے کیا کیا؟ تو تو بڑی نیک تھی، یہ کہاں سے بچہ آیا؟ تو چپ کا روزہ، زبان سے کچھ نہ اشارہ کیا، ایسا اشارہ کیا اس کی طرف۔ اس نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، میں عیسیٰ بن مریم ہوں، مریم کا بیٹا ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں۔ ساری بات چھوٹے بچے نے گود میں شروع کر دی۔ میرے محترم بھائیوں، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے۔ اس اللہ سے ہمارا تعلق جڑ جائے، وہ ہمارا رب ہے۔ ساری کائنات کو پیدا کیا، سب کو پال رہے۔ ہم اپنے نوکریوں سے نہیں پلتے، ہم اپنے کاروباروں سے نہیں پلتے، اللہ پاک ہمیں پالتے ہیں۔ اصحاب کہف کو کتنا پالا غار میں؟ مولانا محمد احمد صاحب رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے ایک بار اس منبر پر یا مدنی مسجد میں کہ دیکھو یہ اصحاب کہف اپنے ایمان کو بچانے کے لیے نکلے تھے۔ ان کو اپنی ایمان کی پڑی ہوئی تھی کہ بادشاہ ظالم ہے، ہمیں دین سے اللہ اس لیے شیر کو چھوڑ دو اور نکل جاؤ۔ وہ اپنی ایمان کو بچانے کے لیے غار میں گھس گئے، اللہ نے ان کی 309 سال حفاظت کی۔ تو فرمایا جو دوسروں کے ایمان کے فکر میں بھی لگ جائے گا اپنی ایمان کے ساتھ ساتھ کہ میرا بھی ایمان بچے اور لوگ بھی ایمان والے بن جائے، اللہ پاک اس کو کتنا پالیں گے۔ فرمایا یہ جو روزہ دار کی خوشبو، یہ جو منہ سے بدبو نکلتی ہے نا، اللہ کو مشک سے زیادہ محبوب ہے۔ جو دوسروں کو روزے نامال پر لائے گا، میرے محترم بھائیوں، اللہ پاک کو وہ کتنا محبوب ہوگا۔ ایک نیک صالح آدمی، اس نے اپنے بچوں کے لیے خزانہ نیچے دبایا ہوا تھا، اوپر دیوار کڑی کر دی، وہ دیوار ٹیڑھی ہو گئی، وہ گرنے والی تھی، اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا، ساتھ میں ایک اور ولی کو بھیجا، حضرت خضر کو اور حضرت موسیٰ کو بھیجا کہ اس نیک صالح کے بچے کو اس دیوار کو بنا لو کہ یہ گر جائے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا نا کہ بھائی یہ تم نے کیا کیا؟ انہوں نے تو ہمیں نہ کہلایا پلایا، نہ دیوار گروا تھا، تو نے اس پر لگ گیا اور اس کو کہا دیکھو یہ ایک نیک آدمی تھا، اس کے بچے چھوٹے تھے، یہ قبیلے والے بستی والے بڑے ظالم تھے، اگر یہ دیوار گر جاتا تو نیچے سے خزانہ نظر آ جاتا اور پھر یہ کیا کرتے؟ اس کو لوٹ لیتے۔ تو ہمیں حکم یہ ہوا کہ اس کو بنا دو تاکہ یہ محفوظ ہو جائے۔ اب یہ بچے چھوٹے، اب یہ بچے، میں اپنا مفہوم بیان کرتا ہوں۔ میرے محترم بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، وہ نیک آدمی کا اللہ نے استعمال کی ایسی حفاظت کی جو دوسروں کو نیک اعمال پر لائے گا۔ میرے محترم، میں نے آپ کو بتایا مومن کے ایک صدقے کا عمل ساری چیزوں سے زیادہ طاقتور ہے۔ اس کی نماز کتنی طاقتور، اس کا وضو کتنا طاقتور۔ ابھی مولانا ابراہیم صاحب فرمائے گا نا جوڑ میں کہیں کہا دیکھو ایسا مزدور آپ نے نہیں دیکھا ہوگا جو بیٹا ہو اور اس کو جو بیٹھ جائے کوئی کام کاج نہ کرے اور لوگ اس کو کیا کرے؟ تنخواہ دے اور دیاری دے۔ بولا اللہ اتنے کریم ہے کہ گھر سے وضو کر کے چلے گئے تو جناب علی جو وضو کیا تو اس پر بھی ملے گا۔ مولانا یمین صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے ایک صحابی تھے، وہ اوپر تک ہاتھ دھوتے تھے کہ میرے جو ہے وہ کنگن پہنائے جائیں گے جنت میں، تو تاکہ نیچے تک کنگن پہنائے جائیں۔ اور کہا جو قدم اٹھتے ہیں ایک ایک قدم پر
गुनाह माफ, नेकियां मिल रही है, और ऐसा है एहराम बांध कर ये हज के लिए जा रहा है। फिर मेरे दोस्तों ये मस्जिद में आकर इंतजार में बैठा हुआ है, इसको अल्लाह पाक बैठने पर जो है मेरे दोस्तों नमाज का सवाब दे रहा है। कितना बड़ा अमल इसका, तो एक एक अमल कितना कीमती। लेकिन मेरे मोहतरम भाइयों, इन सारे अमाल का ताल्लुक हमारे बड़े फरमाते हैं, ये दावत मिसाल जमीन की है। क्या है भाई? दावत क्या है? जमीन है, और इसमें लगने वाला दरख्त ये नेक साले अमाल है, और इसके फल अल्लाह पाक का रजा है। अगर ये मेरे दोस्तों, अगर ये जमीन होगा तो दरख्त लगेगा, जमीन नहीं होगा तो दरख्त लग जाएगा। नेक साले अमाल किससे आएंगे? दावत से आएंगे। और मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, फिर उसमें फल अल्लाह पाक की रज़ा तक। अब अगर जमीन कमजोर होगी, उसमें जनाब आली इस्तेदाद ही नहीं होगी, उसमें यूरिया नहीं डाला, गोबर नहीं डाला, उसको जबरदस्त नमी चटनी, अब वो कैसे, वो जो दरख्त होगा वो भी कमजोर होगा, उसके फल भी कमजोर होंगे। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जब दावत चलती है तो ईमान बढ़ता है, नबी आता है। अभी हमारे भाई ने पहले आखिर में बात की ना कि हर जमाने में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबियों को भेजा, हर जमाने में। जब भी उम्मत बिगड़ी, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से इसके ऊपर हालात आए, क्योंकि दुनिया में जितने भी हालात, फरमाया खुश्की और तरी में, समंदर में जो हालात बिगड़ते हैं, ए इंसान ये तेरे हाथों की कमाई है। अब एक आदमी 1 किलो का पत्थर ऊपर फेंके और इस इंतजार पर रहे कि सर पे गुलाब का फूल आएगा या वो पत्थर आएगा, तो फरमाया तुम्हारे साथ जो हाफिज फरिश्ते मुकर्रर है ना, किरामुल कातिबीन, जो तुम देख रहे हो, बोल रहे हो, ये आज़ाब व जवारे ये चल रहे, अब ये नोट किया जा रहा है। ये ऊपर एक दरवाजे से जाते, दूसरी तरफ से ये फैसले आते। आज जनाब गंदम का रेट ये, आटे का रेट ये, पेट्रोल का ये, लोग लखना में सुबह मुर्गी वाले भी लिस्ट लगाते, आज मुर्गी इतने की बिकेगी, सब्जी इतने की बिकेगी। अल्लाह की तरफ से पहले लिस्ट लग जाते अमाल पर कि इनके अमाल बिगड़ गए, अब खुश्की में आएगा, तरी में आएगा। मेरे दोस्तों, एक हाथी बिगड़ जाए तो 2-4 आदमी मर जाएंगे। शेर, किसी शेर में शेर, अगर कोई चीता, कोई शेर आ जाए किसी बस्ती में तो 4 को मार देगा। लेकिन मेरे मोहतरम भाइयों, अगर इंसान के अमल बिगड़ जाए तो फिर ज़लज़ले आते, तूफान आते हैं, समुद्रों में तूफान आते। तो इसलिए मेरे दोस्तों, इसको अल्लाह ने बड़ा कीमती बनाया है। अब इसके अमल ठीक होंगे, वो किससे होंगे? जब भी ये बिगड़ा, इसके ऊपर हालात आए। फिर अल्लाह पाक को अपने बंदों से मोहब्बत भी है, फिर अल्लाह ने ऐसा नहीं छोड़ा कि ये चलो बर्बाद हो जाए। अल्लाह ने अपने नबियों को चुना, सारे इंसानों में अफजल और सारे सिफातों से भरे हुए अल्लाह पाक अपने नबियों को चुनते थे और फिर मेरे दोस्तों भेजते थे। फिर एक एक नबी, एक एक सारे नबियों में 5-6 काम मुश्तरक, सारे नबी इल्म वाले, अल्लाह से इल्म आता था, जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए आता था, नबी तक पहुंचता था और नबी के जरिए उम्मत तक पहुंचता था। और फिर नबी मेरे दोस्तों इस इंतजार में नहीं होते थे कि लोग हमारे पास आते थे, नबी से कहा जाता था अब जाओ लोगों को। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से क्या फरमाया? ए नूह, अपनी कौम को जाकर समझाओ, इससे पहले जिसका मफहूम है कि उन पर अल्लाह पाक का गज़ाब आ जाए, उससे पहले अल्लाह के गज़ाब से उनको डराओ। तो फिर हम और आप पढ़ते नूह अलैहिस्सलाम की सूरत को, कैसे नूह अलैहिस्सलाम ने रात को भी दावत दी, दिन को भी दावत दी, मजमे में भी बुलाया और जनाब आली पुकार के भी बुलाया, फर्दन भी दावत दी। लेकिन मेरे दोस्तों, क्या अल्लाह पाक को कारगुजारी सुनाते हैं, या अल्लाह ये कानों में उंगली देकर और चेहरों पर कपड़े डालकर ताकि मेरा ये शिकल भी न देखे और या अल्लाह ये मुझसे दूर भागते रहे। ए अल्लाह, मैंने इनको ये भी दावत दी कि जब तुम इस्तिग़फ़ार करोगे, अल्लाह तुम पर बारिश से बरसाएगा, अल्लाह तुम्हें बागात देगा, अल्लाह तुम्हें बेटियां देंगे। लेकिन ए अल्लाह, ये मानने वाली कौम नहीं है। फिर जो एक बद्दुआ मांगी, सबका मलिया मेट कर दे। ए अल्लाह, अब एक को नहीं छोड़ना। अब ये जो है ना, वो जो कंधे पर बैठा रहता था पोता, वो कहता था बेटा पत्थर उठा और इसको मार। यहां तक उनकी तकब्बुर ने उनको मारा। फिर मेरे मोहतरम भाइयों, सारी में तो हर नबी को अल्लाह ने भेजा कि जाओ। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम से क्या फरमाया? जाओ फिरौन के पास और उसको दावत दो। कैसे दावत दो? मेरी नरमी से उससे बात करना, शायद वो नसीहत कबूल कर ले और मेरा जिक्र करते हुए जाना, मेरा जिक्र कर, मैं तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारे साथ। मूसा अलैहिस्सलाम के साथ
شریک کر دے تو اللہ پاک نے پچھلے سارے جناب وہ جتنے احسانات بتا دیے موسیٰ یہ احسان چلو یہ بھی احسان کرتا ہوں تیرے بھائی کو بھی شامل کر دیتا ہوں تم دونوں بھائی جاؤ اور دعوت اب میں تمہارے تم دونوں کے ساتھ پہلے موسیٰ اب جو بھائی ساتھ ہو گئے کہ اب میں تم دونوں کے ساتھ یا اللہ وہ تو اتنا سخت ہے بولے گھبرانا نہیں اب میں تمہارے ساتھ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا فرمایا علماء فرماتے ہمارے بڑے اس منبر پر فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو اللہ اکبر حافظ رشید صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بھی کئی بار یہاں سنا کہ اقرا پر آپ کو نبوت ملی اقرا پر آپ کو نبوت ملی یا المدثر پر آپ کو دعوت ملی آپ گھر پر آئے اور آپ نے فرمایا مجھے چادر اڑا دیجئے کمبل اڑا دیجئے اور جناب عالی ہو کیا نام ہے فرشتے کے دبانے کے وہ ساری تو اللہ پاک کی طرف سے کیا حکم ہے میرے محبوب اے کمبل اوڑھنے والے کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو ڈرائیے اور جو ہے میرے دعوت دیجیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے اور گئے میرے دوستوں اور سارے قوم والوں کو اپنے خاندان والوں کو اپنے قوم والوں کو سب کو لا کر دعوت دی تو میرے محترم بھائیوں نبی اس انتظار میں نہیں رہتے تھے سارے نبی علم والے سارے نبی دائی دعوت دینے والے سارے نبی اس کا انتظار نہیں کرتے تھے کہ لوگ ہمارے پاس آئے لوگوں کے پاس چل کر جاتے تھے پھر اگلی بات نبیوں کی یہ ہوتی تھی کہ ہم اس دعوت پر اور اس چلت پرت پر تم سے کوئی اجرت نہیں لیتے اس کا اجر تو اللہ پاک ہمیں دیں گے ہمیں تم سے کچھ نہیں چاہیے ہمیں نشابات چاہیے ام المومنین جب کسی کو کوئی چیز باندھی کو دیتی یہ فلانے کو دے کر آنا اور سنتے رہنا اگر اس نے جزاک اللہ کہہ دیا تو تم جواب میں جزاک اللہ کہہ دینا کہ جزاک اللہ کے بجائے بدلے میں جزاک اللہ ہو جائے اور ہماری چیز اوپر رہے ارے یہ دعوت میں ہم تم سے کچھ نہیں چاہتے تھے نبیوں مشقت اٹھاتے تھے پھر میرے محترم بھائیوں ہر زمانے میں حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ نے دو سلسلے چلائے ایک انسانوں کا سلسلہ چلایا اور ایک میرے دوستوں نبیوں کا سلسلہ چلایا انسان تو قیامت تک چلتے چلتے آتے رہیں گے یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور نبوت کا سلسلہ نبیوں کا سلسلہ چلاتے چلاتے محمد رسول اللہ پر آ کر روک دیا کہ اب نبی کوئی نہیں آئے گا آپ نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے علماء سے سنتے ہیں کہ میری مثال ایسی ہے ایک تعمیر ہو رہی تھی اور اس میں بلاک اینٹ لگ رہے تھے اور وہ جناب میں آخری اینٹ وہ آخری بلاک میں اپنے الفاظ میں یہ کہہ رہا ہوں وہ لگا دیا اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا ایک نبی آئے آدم علیہ السلام ایک بلاک لگ گیا ایک اینٹ لگی پھر نوح علیہ السلام دوسرا اینٹ نبی آتے رہی تعمیر چلتی رہی محمد الرسول اللہ کو بھیج کر تعمیر کو مکمل کر دیا کہ اب نبی کوئی نہیں آئے گا بچہ چھوٹا تھا جتنی لباس کی ضرورت تھی اتنا بتایا گیا بچہ 5 سال ہو گیا جتنی لباس کی ضرورت تھی اتنا بنایا گیا اب آگے محمد الرسول اللہ کو بھیجا اب بچہ بالکل بالغ ہو گیا بڑا ہو گیا اب آگے ناپ کی کوئی ضرورت نہیں بلکہ پرانا ناپ لیتا کہ اب بچہ اس سے بڑا نہیں بڑھے گا اب اس کی عمر وہی 5-6 فٹ رہے گی تو اللہ نے جو ہے دین بھیج کر اپنے دین کو مکمل کر دیا اپنے احکامات کو مکمل کر دیا فرمایا میں نے تم پر اپنی نعمت کو تام کر دیا مکمل کر دیا دین اسلام دے کر میرے محترم بھائیوں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کی برکت سے اللہ نے اس امت کے ساتھ یہ بلائی کا معاملہ بھی کیا کہ وہ نبیوں والی مبارک عالی محنت دین کو منتقل یہ صرف نہیں کہ دین پر چلے گی بلکہ میرے محترم بھائیوں دوستو یہ پوری انسانیت کو دین پر لائے گی جو کام نبی کیا کرتے تھے وہ کام اللہ پاک اس امت کو لے گی اس لیے میرے محترم بھائیوں بہت بڑی ذمہ داری اللہ نے دی ہے اللہ نے نبیوں کو چنا اللہ نے اس امت کو چنا میرے محترم بھائیوں ہم بڑوں سے سنتے ہیں جب اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے زبور میں وہی فرمائی اے داؤد ان قریب تیرے بعد ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام محمد اور احمد ہوگا وہ سچے اور سردار ہوں گے وہ مجھے کبھی ناراض نہیں کریں گے نہ میں اس سے کبھی ناراض ہوں گا اور اس کے لغزشیں کرنے سے پہلے میں نے معاف کر دیے اور اس کی امت میرے رحمت سے نوازی ہوئی ہے میں نے اس کی امت کو وہ فرائض دیے جو پہلے انبیاء اور رسولوں کو دیے میں نے اس کی امت کو وہ نوافل دیے جو پہلے انبیاء اور رسولوں کو دیے اور قیامت کے دن جب یہ امت میرے سامنے آئے گی تو ان کے چہروں پر انبیاء کے نور کی طرح نور ہوگا اور فرمایا یہ ایسی مبارک امت ہوگی کہ یہ چڑھائی پر چڑھتی ہوئی اللہ اکبر کہے گی اور اترائی پر اترتی ہوئی سبحان اللہ کہے گی اور یہ دنیا میں فرمایا ان کے مقامات اور ان کے اعلیٰ اعلیٰ مقامات جب
دیکھا گیا تو فرمایا یا اللہ یہ ایسی اونچی اونچی مقامات کس کے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو زمین پر چل کر اللہ کی بڑائی کو بیان کریں گے اور اللہ کا تعلق مخلوق کے ساتھ جوڑیں گے اور مخلوق کا تعلق انسانوں کا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑیں گے. یا اللہ کو بندوں کا محبوب بنائیں گے اور بندوں کو اللہ کا محبوب بنائیں گے. یہ دعوت والا کام کریں گے. میرے محترم بھائیوں اللہ نے ہمیں نبیوں والا کام جب یہ خوشخبریاں سنی تو یا اللہ یہ امت ہمیں دے. نوح علیہ السلام نے سنا بتلا اے اللہ ایسی امت ہوگی جو زکات دے گی اور اس کے غریب کھائیں گی. وہ زکات دیتے تھے اوپر سے آگ آتی تھی اس کو جلا دیتی تھی اور ان کے زکات اور ان کے خیرات سے کھائیں گے. اور یہ ایسی امت ہوگی جن کے قرآن پورا سینے میں محفوظ ہوگا. اللہ ایسی جمع ہوئی. یا اللہ یہ امت کو ہمیں دے دے. یا اللہ فرمایا تم اس پر راضی ہو جاؤ. یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. میرے محترم بھائیوں اللہ نے ہم پر کتنا کرم فرمایا. یہ اتنا کرم اس لیے کیا کہ اللہ نے دعوت والا ہول سیل والا کاروبار تھا. کیا کیا؟ ہول سیل کا کاروبار, تھوک کا کاروبار. یہ پرچون کا کاروبار نہیں ہے. پرچون کا دکاندار محلے میں بیٹھتا ہے نا تو کلو 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 دیتا رہتا ہے اور رات کو بیچارہ ہزاروں میں کماتے. اور تو کا بیپاری دیتا ہے نا کپڑا مارکیٹ میں اور جناب بڑے بڑے مارکیٹوں میں تو وہ ایک ٹیلی فون کان سے اٹھاتے ہیں کنٹینر آ رہے ہیں, کنٹینر دے جو 40 فٹ کا آ رہا ہے, 20 فٹ کا آ رہا ہے, یہ گاڑی آ رہا ہے, وہ گاڑی آ رہا ہے. ارے لوگ کہتے ہیں یہ کیسے کاروبار کر رہے ہیں, نہ تول رہا ہے نہ دے رہا ہے. ارے لوگ سمجھتے بھائی وہ محلے والا کلو کلو دے رہا ہے, وہ ہزاروں میں کھیل رہے, یہ لکھ پتی ہے, یہ لاکھوں میں کھیل رہا ہے. یہ ٹیلی فون جو پھر رہا ہے نا یہ کاروبار. اور آج کل تو مشین کو دباتے یہ قیمت اور اس پر بھیجو اور یہ آ گیا, یہ اس کا ڈیزائن, یہ اس کا طریقہ اور اس پر بھیجو. تو ایسے لوگ میرے دوستوں اللہ نے ہول سیل کا کاروبار دے دیا. مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ نے ہول سیل کا کاروبار کیا کیا؟ ہاں یہ اتنا بڑا مجمع شب جمعہ کا ان کے سامنے نہیں تھا. ہاں یہ یوسف مسجد کا اتنا بڑا مجمع ان کے سامنے یہ نہیں تھا. یہ سارے پاکستان میں اور ساری دنیا میں اتنے بڑے بڑے شب جمعہ اور اللہ کے راستوں کے سالوں کی اور ملکوں کی اور ساری نقل و حرکت ان کے سامنے نہیں تھی. لیکن میرے دوستوں وہ میواتی بھی کہتے تھے اگر چیل گاڑی آ گئی, اگر فرماتے تھے اس چیل گاڑی میں بیٹھ کر تم امریکہ جاؤ گے, جاپان جاؤ گے, تو ہنستے تھے حضرت یہاں کوئی بات نہیں سنتا, تم امریکہ اور جاپان کی بات کر رہے. اور سیڑھیاں بن رہی ہے اور کمرے بن رہے, بھائی اس کی سیڑھیاں باہر سے بنا دو, باہر کے مہمان آئیں گے ان کو مسجد کے آداب کا پتہ نہیں ہوگا, جوتوں سمیت وہاں سیڑھیوں پر جائیں گے, اس لیے باہر سے سیڑھیاں. ارے اتنا وہ تھوڑے سے شہر میں کوئی بات سننے کے لیے ایسے لوگ جو وہ میں نے خود مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کے بیان کو سنا پڑھا کہ گوبر کو پوجنے والوں کو ایسے گئے گزرے کہ جو وہ مشرکین پھر بھی خوبصورت بت کو پوچھتے تھے وہ گوبر کو پوچھتے. ہم نے دیکھا بولنا نہیں اپنی زبان پر بات, ایک ملک میں گئے, ارے گائے نے پیشاب کیا, ہاتھ پھیلایا, اس کو ہاتھ میں لے کر سر پر ادھر پھیر دے, ہاتھ پھیلایا اس کو. اللہ نے ہمیں ایسا مبارک دین, ان لوگوں کو اللہ نے پتہ نہیں ہے کتنا کتنا کام لیا اللہ پاک. میرے محترم بھائیوں جس باغ پر محنت کیا جاتا ہے جو باغ بنتا ہے, ایکسپورٹ بعد میں ہوتا ہے, بازار میں پل بعد میں آتے, سب سے پہلے تو باغ والے کے گھر والے اور اس کے بچے کاتے کہ نہیں کاتے؟ اب بتاؤ جو تبلیغ میں پھر رہے اس کے بچے حافظ عالم بنتے کہ نہیں بن رہے؟ بھائی کس کس کے بنے ہیں؟ ہاں وہ مولوی صاحب سے کسی نے پوچھا مدرسے میں کہ تبلیغ کی وجہ سے کتنے آئے, دعوت کی وجہ سے کتنے آئے. اللہ نے میرے دوستوں مولانا احمد لاٹ صاحب رحمت اللہ دعوت برکات ایک مرتبہ فرمانے لگے ایک موقع پر کہ دیکھو جب باغ میں کیلے کا درخت, مالٹے کا درخت, سیب کا درخت جب پانی چلے گا سارے درخت ترقی کریں گے, اور اگر پانی کو روک دو گے تو کیا ہو جائے گا؟ سارے خشک ہو جائیں گے. اور لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی یہ تو بہت پرانا طریقہ ہے, جڑوں میں پانی جائے گا, پھر تنوں میں جائے گا, پھر شاخوں میں جائے گا, ہم اوپر سے چھڑکاؤ کر دیا کریں گے تو جلدی میوہ بھی آ جائے گا اور ہرا بھرا ہو جائے گا بھائی. بھائی آج سے 10 یہی ترتیب کا, جڑوں میں پانی جائے گا, پھر تنے میں جائے گا, پھر کھجور کا کہ جڑ میں پانی جاتے, پھر بغیر پائپ لائن بغیر موٹر
کہ اللہ پاک اس ناریل میں اندر پانی پہنچا دیتا ہے، اور اگر اوپر سے چھڑکاؤ کرتے رہو تو ناریل میں اندر پانی چلا جائے گا۔ اللہ یہ مالٹے میں کون پانی ڈالتا ہے؟ اس سیب میں کون ڈالتا ہے؟ یہ اللہ نیچے سے پہنچا رہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ نہیں میں اوپر سے چھڑکاؤ کروں یہ میرا طریقہ، تو میرے محترم بھائیوں 10 سال پہلے بھی یہی طریقہ تھا، 10 سال بعد بھی یہ طریقہ۔ اللہ نے دین دیا، اللہ نے اس کے لیے نبیوں کو بھیجا، اور نبی کیسے دین کو پھیلائیں گے یہ طریقہ بھی اللہ نے بتایا، یہ کام بھی مولانا الیاس پر اللہ نے کھولا۔ علماء فرماتے ہیں اور بڑی بات ہے وہ بات کہ اللہ نے ساری چیزوں کو ان پر کھولا، یہ کوئی اپنی طرف سے چیزیں نہیں ہے، ساری صحابہ سے میرے دوستوں نقل کیا ہوا۔ تو اللہ پاک میرے دوستوں فرمایا یہ امت اگر 10ویں حصے پر بھی آ جائے نا تو میرے دوستوں ان کی نجات کے لیے کافی ہے۔ تو اللہ نے بہت اونچا کام عطا فرمایا میرے دوستوں، خوش قسمت ہے۔ کیا میں آخری بات کرتا ہوں؟ دیکھو فرمایا اے ایمان والو میں تمہیں ایسا بزنس، میں مفہوم بیان کرتا ہوں جو علماء سے سنتے، اے ایمان والو میں تمہیں ایسا بزنس، ایسا کاروبار نہ بتاؤں، تم بھی کاروبار کرتے ہو۔ اللہ ایمان والوں سے کرے، سارے انسانوں سے نہیں کرے، یا یہ الناس نہیں کرے، یا یہ الذین آمنوا، اے ایمان والو میں تمہیں ایسا بزنس، ایسا تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچائے۔ وہ تجارت کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اب علماء سے پوچھو ایمان والوں سے کہتے ایمان لاؤ، اور علماء فرماتے کیسے ایمان؟ جیسے مطلوبہ ایمان صحابہ کا تھا ایسے ایمان لاؤ۔ اے ایمان والو ایمان لاؤ، اور اللہ کی دین کے لیے جدوجہد کرو، جہاد کرو، جان بھی لگاؤ مال بھی لگاؤ، جان بھی لگاؤ مال بھی لگا، جان بھی اپنا مال بھی لگا۔ اب اس کا پروفٹ نفع، میرے دکان میں جان بھی لگے گا میرا مال بھی لگے گا تو مجھے نفع کیا ملے گا؟ ہر دکاندار کاروبار کھولتا ہے میں اتنا مال لگا رہا ہوں تو مجھے ملے گا کیا؟ تو فرمایا سب سے پہلے نفع یہ ہے کہ تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا، یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا، پھر تمہیں ایسی جنت میں داخل کروں گا، یہ تو ہو گئی مغفرت، پھر جنت میں داخل کروں گا جس میں تخت بچھے ہوئے ہوں گے اور اس کے نیچے نہریں بہتی ہوئی ہوں گی۔ وہ نہریں ایسے نہیں ہوں گی، نہریں کم چھوٹا، وہ تو پوری دریا، اور لوٹا لے کر بالٹی لے کر نیچے اترنے کی ضرورت نہیں ہوگی، تخت پر بیٹھے ہوئے اشارہ کیا اور اوپر آ گیا۔ شرابن طہورا کی اور جناب شیخ کی اور جناب عالی ایسے بےہودہ شراب نہیں، پاکیزہ شراب، اور پھر میرے دوستوں دودھ کی یہ نہریں۔ اور پھر اگلی بات بتائی، آدمی کے پاس جب مال آتا ہے نا یار میرا کوٹا ہو، میرا بنگلہ ہو اور اس میں جناب کمرے ہو تو وَغَمَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، پھر اس میں تمہارے لیے پاکیزہ مکانات ہوں گے، ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی، مشک و زعفران کے گارے سے وہ بنا ہوا، کستوری کی اس کی زمین، ایک محل کے 70,000 دروازے، 70,000 دروازوں میں 70,000 ہورے، اور ہر ہور کے 70 جوڑے، ہر جوڑے میں سے ہر جوڑا نظر، میں نے نیچے بنیان پہنا ہے آپ کو نظر نہیں آ رہا، وہ ہر جوڑے میں سے الگ جوڑا نظر آئے، پھر بدن نظر آئے، بدن میں وہ دل نظر آئے، دل میں اس جنت والی کی محبت نظر آئے۔ فرمایا ہے اللہ نے فرمایا کہ میں نے ایسی بنائی ہے کہ اگر سمندر میں تھوک لے تو سمندر میٹھا ہو جائے، اگر مردے سے بات کرے تو زندہ ہو جائے، اگر دنیا میں اس کا پلوا نظر آ جائے دوپٹے کا تو ساری دنیا خوشبو سے معطر ہو جائے، اگر دنیا میں اس کی اونی نظر آ جائے تو سورج ایسا ہو جائے جیسے کالا کوا، بالکل کالا کوئلہ ہو نظر آئے۔ اور فرمایا یہ تو صفات سرکار نے کسی آنکھ میں دیکھا ہے نہ کوئی اس کے متعلق سوچ سکتا ہے جو میں اپنے مومن بندے کے لیے تیار کرے۔ تو میرے دوستوں پھر آگے بات جنت کے مزے ہے، ہمیشہ کی زندگی، یہاں کی زندگی پر موت کا تلوار لٹکا ہوا ہے، نہ معلوم کب یہ چراغ بجھ جائے۔ وہاں 33 سال کی جوانی ہوگی، 100 برس گزر جائیں گے، کبھی 34 برس کی نہیں ہوگی۔ عیسیٰ علیہ السلام والی جوانی، پہلے دن کا حسن اللہ رب العزت جو ہے، پہلے دن والا حسن اللہ رب العزت جو ہے یوسف علیہ السلام والا دیں گے۔ مولانا محمد عمر پالم پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ارے جو جنتی جائے گا پہلے دن کے جو قیامت کے دن ریتی اور مچھلی کے کلیجے کا کباب اس کو کھلایا جائے گا، یہ تو پہلے اور جاتی میرے دوستوں اور بزرگوں جنت کی نعمت
اللہ رب العزت حضرت داؤد علیہ السلام فرمائیں گے آج میرے جنتی بندوں کو اے داؤد زبور سناؤ. جب زبور پڑھتے تھے ہوا میں پرندے رک جائے کرتے تھے اور پہاڑ جھومتے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام میرے دوستوں اپنے زبان سے پڑھیں گے کتنا مزہ آئے گا. پھر اللہ پاک محمد الرسول اللہ سے فرمائیں گے اے میرے محبوب آج اپنے امت کو آج اپنے امتیوں کو جنتیوں کو سناؤ. حضور پاک علیہ السلام سورہ یاسین سنائیں گے کیا مزہ آئے گا. پھر اللہ پاک خود نہ اپنے زبان سے میرے اپنے اللہ پاک کی قدرت کی زبان اللہ پاک سنائیں گے اپنے کلام کو خود. الرحمن علم القرآن اللہ اکبر جھومیں گے. اور میرے دوستوں بعض ایسے خوش قسمت ہوں گے جو ایک مرتبہ ہفتے میں اللہ کا دیدار کریں گے اور جنہوں نے پورا جان پورا مال سب کچھ لگایا ہوگا اس کا 2 ہفتے میں 2 مرتبہ اللہ کا دیدار کرے. اور جب اللہ کا دیدار ہوگا انوارات برتیں گے ان کے چہرے ہی بدلے ہوئے ہوں گے. اور میرے دوستوں یہ سال 2 سال کی 70 سال کی بات نہیں ہے میرے دوستوں یہ تو ہمیشہ کے لیے ہے. تو یہ اللہ نے جو ہمیں جو کچھ دیا ہے یہ اس پانی پر لگانے کے لیے نہیں دیا. اللہ فرماتے جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں نے مومن کے جان اور مال کو جنت کے بدلے خرید لیا. اس کا جان اپنا نہیں اس کا یہ تیرا کس کا ہے. کوئی کسی کو یہ ڈاکٹر گاڑی دے دے نا چھوٹی پرانی مورس گاڑی تھی فوکس میں چھوٹا سا وہ دے دے اور کہا یہ مجھے دے دو اس کے بدلے میں تم مرسیڈیز بیچ دیتا ہوں تو خوش ہوگا یا ناراض ہوگا. ارے اللہ تمہیں جو یہ کٹارا گاڑی بھی تم نے دی ارے اس کے بدلے میں تم اتنا زبردست گاڑی دے رہا ہوں. یا کسی انکوائی علاقے میں ایک چھوٹی سی جھوپڑی دے دی کہتا یہ مجھے واپس کر دو ارے میں تمہیں ڈیفینس میں بنگلہ دیتا ہوں. ارے اللہ تمہیں جزائے خیر دے یہ جھوپڑی بھی تم نے دی اور یہ اتنا بڑا محل بھی تم دے رہے. اللہ نے جان دیا اللہ نے مال دیا. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے خرید لیا مومن کے جان اور مال کو جنت میں. علماء فرماتے ہیں جنت کا ایک کوڑے کی زمین جہاں چابک پڑا ہوا ہو نا چابک کوڑا یہ ساری دنیا اس کی قیمت نہیں بن سکتی. ایک جنتی کو اس آخر میں جو جنت میں جائے گا اس دنیا کی 10 گنا بڑی جنت اللہ اس کو عطا فرمائیں گے. اب میرے بھائیوں یہ بتاؤ یہ جو اللہ کا دیا ہوا جان مال ہے یہ امانت ہے اور یہ نعمت ہے. یہ نعمت ہمیشہ آدمی کے ساتھ ہوتی نہیں ہے. کبھی آدمی زندہ آنکھ چلی جاتی ہے کبھی آدمی زندہ گھٹنوں میں سے طاقت ختم ہو جاتی ہے. جی چاہتا ہے میں سجدہ کروں سجدہ بھی نہیں کر سکتا. میں جی چاہتا میں بستر لے کر اللہ کے راستے میں نکل جاؤں یہ نہیں نکل سکتا. یہ وہ زندہ ہے لیکن نعمت اللہ نے لے لی بس. تھوڑی دیر کی مہلت تھی دے دیا تھا. اب میرے دوستوں یہ نعمت تھی اب نعمت کو کہاں استعمال کیا. آنکھ نعمت تھی اس کو کہاں ایک تو نعمت بھائی شکر ہے ایک تو زبان سے شکر ہے. اے اللہ شکر ہے تو نے آنکھیں دیے ایسی آنکھیں میں نے کہاں استعمال کی. یہ زبان نعمت تھی اس زبان کو میں نے کہاں استعمال کیا. یہ ٹوپی نعمت تھی میں نے پاؤں میں رکھا جھوٹا نعمت تھی سر پہ رکھ دیا. جو جہاں کے چیز کا وہاں استعمال اللہ نے جان دیا اللہ نے مال دیا. میرے دوستوں ہمارے بقول ہمارے بزرگ کے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے وہ فرماتے تھے آج ہم نے اپنے جان کو اپنا جان نہیں سمجھا. ہم نے اپنے جان کو اپنا جان سمجھا اور اپنے مال کو اپنا مال سمجھا اس لیے آج اپنی مرضی سے اس کو استعمال میری جان ہے میری مرضی میں جیسے استعمال کروں. ارے میرا مال ہے جس طرح میرا جی چاہے میں بولا. صحابہ نے ایسا نہیں کیا. صحابہ کا جان مال سب سے زیادہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے لگا. اللہ کا دین زندہ ہو جائے.